بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 283 ہے، اور اس سبق میں منشلہ جنس دعوی الملک او الفعل علی المدعی علیہ کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ سے لے کر لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِي تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الدعوی لا تسمع الا علی خصم حاضر، کہ قاضی صاحب دعوی تبھی سن سکتے ہیں کہ جب مد مقابل حاضر ہو. غائب پر قاضی صاحب کو دعوی سننے کا اختیار نہیں ہے. نمبر 2، دعوی العین لا تصح الا علی ذی الید، کہ عین کا دعوی قابض ہی پر کیا جا سکتا ہے، غیر قابض پر عین کا دعوی درست نہیں ہے. نمبر 3، دعوی الفعل لا تتوقف علی ذی الید، کہ فعل کا دعوی قابض پر موقوف نہیں ہے بلکہ قابض اور غیر قابض دونوں پر درست ہے. اصل نمبر 4، الاشیاء تتبین باضدادها، کہ اشیاء کی وضاحت، تبیین اور توضیح اپنے ازداد سے ہوگی. نمبر 5، الاقرار یوجب الحق بنفسه، کہ اقرار بذات خود حق کے لیے موجب ہے، یعنی بذات خود حق کو واجب کرتا ہے. آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف. فصل فی من لا یکون خصما، یہ فصل ان لوگوں کے بیان میں ہے کہ جو خصم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. قال وَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ لِلْغَائِبِ، اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ چیز فلاں غائب نے میرے پاس بطور ودیعت رکھی ہے، او راہنہ عندی او غصبتہ من، یا میرے پاس رہن کے طور پر رکھی ہے یا میں نے اس سے چیز غصب کی ہے، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر اس نے بینہ قائم کیا، فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِ، تو اس کے اور مدعی کے مابین خصومت نہیں ہے. وَكَذَا إِذَا قَالَ آجَرَنِيهِ، اور اسی طرح جب یہ کہا کہ اس نے یہ چیز مجھے بطور اجرت دی ہے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر بینہ قائم کیا، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ خُصُومَةٍ، اس لیے کہ اس نے اپنے بینہ سے ثابت کیا کہ اس کا قبضہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے. فصل فی من لا یکون خصما، اس سے پہلے خصمین کے متعلقہ ابحاث اور ان کے متعلقہ ضروری تفصیلات بیان کی گئی. یہاں سے اس فصل میں ان لوگوں کے بارے میں بحث ہوگی کہ جو خصم نہیں بن سکتے. قال وَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، تو یہاں سے پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے، مثلا گاڑی ہے یا جانور ہے، تو دوسرے نے اس پر دعویٰ کیا کہ یہ جانور یا یہ گاڑی یہ میری ہے. مدعا علیہ کہنے لگا کہ یہ گاڑی یا یہ جانور فلاں شخص جو کہ غائب ہے اس نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی ہے، یا اس کے ذمہ میرا قرض تھا، تو بطور رہن یہ گاڑی یا جانور میں نے اس سے لیا ہے، یہ گاڑی یہ جانور میں نے اس سے چھینا ہے، اور اپنے اس دعویٰ کو بینہ سے مبرہن کیا، اس پر بینہ قائم کیا. تو ابھی مدعی کا اس مدعا علیہ کے ساتھ کوئی خصومت نہیں ہے. وَكَذَا إِذَا قَالَ آجَرَنِيهِ، اور اسی طرح اگر مدعا علیہ نے مدعی سے یہ کہا کہ یہ جو گاڑی ہے یا جانور ہے فلاں غائب شخص نے مجھے اجارہ پر دی ہے اور اس پر بینہ قائم کیا، تو بھی مدعی اور مدعا علیہ کے مابین خصومت نہیں ہے. لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ، اس لیے کہ مدعا علیہ نے جو بینہ پیش کیا ہے، اس بینہ اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس غلام میں یا اس جانور میں یا اس گاڑی میں جو میرا قبضہ ہے یہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے. لہذا جب بینہ سے ثابت کیا گیا کہ یہ قبضہ خصومت نہیں ہے تو مدعا علیہ مدعی کے لیے خصم نہیں بنے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. فقال ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی لا تندفع الخصومہ، اور ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خصومت ختم نہیں ہوگی. لأنه تعذر اثبات الملک للغائب، اس لیے کہ غائب کے لیے
ملکیت کو ثابت کرنا متعذر ہے لعدم الخصم عنہ، اس کی طرف سے خصم نہ ہونے کی وجہ سے، ودفع الخصومت بناء علیہ، اور خصومت کا دفع ہونا اسی پر مبنی ہے۔ قلنا مقتضى البینۃ شیئان، ہم کہتے ہیں کہ بینہ کا مقتضا دو چیزیں ہیں، ثبوت الملک للغائب، غائب کے لیے ملکیت کا ثابت ہونا، ولا خصم فیہ فلم یثبت، اور اس میں کوئی خصم نہیں ہے لہذا غائب کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، ودفع خصومت المدعی، اور مدعی کی خصومت کو دفع کرنا، وہو خصم فیہ فیثبت، اور وہ اس میں خصم ہے لہذا مدعی کی خصومت کا دفع ہونا ثابت ہوگا، وہو کالوکیل بنقل المرأة، اور وہ عورت کو منتقل کرنے کی وکیل کی طرح ہے، وإقامتها البینۃ علی الطلاق، اور عورت کے طلاق پر بینہ قائم کرنے کی طرح ہے، کما بینا من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، ولا تندفع بدون اقامت البینہ، اور بغیر بینہ قائم کرنے کے مندفع نہیں ہوگا، کما قال ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لأنه صار خصما بظاہر یدہ، اس لیے کہ وہ اپنے ظاہری قبضہ سے خصم بنا، فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه، تو وہ اپنے اس اقرار سے اس پر ثابت شدہ حق کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، فلا يصدق الا بالحجت، لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر حجت کے ساتھ، کما اذا ادعى تحول الدین من ذمته الى ذمة غیرہ، جیسا کہ وہ دین کے منتقل ہونے کا دعویٰ کریں اپنی ذمہ سے دوسرا کی ذمہ کی طرف۔ وقال ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی، یہ دوسرا قول ہے، پہلے قول بیان کر چکے ہیں، تو دوسرا قول ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کردہ تمام صورتوں میں، یعنی چاہے رہن کی صورت ہے، چاہے ودیعت کی صورت ہے، چاہے اجارہ کی صورت ہے، اور چاہے غصب کی صورت ہے، تمام صورتوں میں مدعی علیہ نے جو بینہ پیش کیا ہے، اس بینہ سے وہ غائب شخص کے لیے ملکیت ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ملکیت کا مقر ہے، اور ملکیت اس کے لیے اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے کہ جب یہ مدعی علیہ اس کی طرف سے خصم ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے خصم نہیں ہے، لہذا غائب شخص کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، تو معاملہ صرف مدعی اور مدعی علیہ کے مابین باقی رہا، لہذا مدعی علیہ مدعی کے لیے خصم بنے گا اور دونوں کے مابین خصومت ہوگی، اور قاضی صاحب ضابطے کے مطابق دونوں کے مابین فیصلہ کریں گے۔ وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ بِنَاءٌ عَلَيْهِ، اس کا مطلب پہلے بیان کیا کہ خصومت مدعی علیہ سے تبھی دفع ہو سکتی ہے کہ جب وہ غائب شخص کی طرف سے خصم بنے اور اس کی طرف سے مقدمہ لڑے، اور حال یہ ہے کہ مدعی علیہ غائب شخص کی طرف سے خصم نہیں ہے، لہذا مدعی علیہ سے خصومت بھی دفع نہیں ہوگی۔ قلنا مقتضى البینۃ شیئان، ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی کو ہماری طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ مدعی علیہ نے جو بینہ پیش کیا ہے، اس بینہ کے مقتضا دو چیزیں ہیں، ایک غائب شخص کے لیے ملکیت کا ثابت ہونا، تو وہ تو اس بینہ سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ثبوت ملک کے لیے غائب شخص کی طرف سے خصم کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر کوئی خصم نہیں ہے، لہذا ملکیت تو ثابت نہیں ہوگی۔ وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِ، اور مدعی علیہ کی طرف سے پیش کردہ جو بینہ ہے، اس کا دوسرا مقتضا یہ ہے کہ مدعی کا مدعی علیہ کے ساتھ جو جھگڑا ہے، جو خصومت ہے، وہ مدعی علیہ سے دور ہو اور ختم ہو، اور دفع خصومت کے لیے مدعی علیہ خود خصم ہے، وہ اپنے آپ سے جھگڑے کو دور کرنا چاہتا ہے، لہذا اس معاملے میں اس کا بینہ مؤثر ہوگا، اور اگر بینہ پیش کر دیا تو قاضی صاحب دفع خصومت کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ وَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِنَقْلِ الْمَرْأَةِ، یہاں سے صاحب ہدایہ ذکر کردہ مسئلہ کے لیے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص عورت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے شوہر نے مجھے آپ کو اس کے پاس لے جانے کا وکیل بنائے، لہٰذا آپ میرے ساتھ جائیں تاکہ میں آپ کو آپ کے شوہر تک پہنچاؤں۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر نے تو مجھے طلاق دی ہے، اور طلاق پر بینہ پیش کیا، تو اس بینہ سے اگرچہ طلاق ثابت نہیں ہوگی، طلاق اسی وقت ثابت ہوگی کہ جب غائب شوہر حاضر ہوگا، اور اس کے بعد مقدمہ چلے گا، قاضی صاحب پھر ضابطے کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن
اس بینہ سے اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ وکیل کا حق باطل ہو جائے گا. تو جیسے یہاں پر وکیل کا حق بینہ سے باطل ہوا ہے، ایسے ہی یہاں پر بینہ سے اگرچہ ملکیت ثابت نہیں ہوگی لیکن مدعا علیہ سے خصومت دفع ہو جائے گی. ولا تندفع بدون اقامت البینہ، یہاں سے تیسرا قول بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صاحب ہدایہ نے اس قول کی تردید بھی فرمائی ہے. تیسرا قول ابن ابی لیلہ کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ جب مدعا علیہ نے غائب کے لیے ملکیت کا اقرار کیا تو صرف اس اقرار سے اس غائب کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی. تو جب اس کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مدعا علیہ کا جو قبضہ ہے وہ صرف حفاظت کے واسطے ہے، خصومت کے لیے نہیں ہے. تو ابھی جب اس کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی تو صرف اقرار سے اس سے خصومت دفع ہو جائے گی، بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاحب ہدایہ اس کی تردید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینہ قائم کیے بغیر خصومت دفع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظاہری طور پر قابض یہی مدعا علیہ ہے تو ظاہری قبضہ سے وہ خصم بنا. تو جب اس نے اقرار کیا کہ غلام یا یہ گاڑی یا یہ جانور میرا نہیں ہے بلکہ فلاں شخص کا ہے، تو وہ اپنے اس اقرار کے واسطے سے وہ خصومت کے جو اس پر ثابت ہے، جو معاملہ اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں متہم ہے. تو دفع خصومت کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بینہ پیش کرے تاکہ تہمت ختم ہو. کما اذا ادعى تحول الدین من ذمتی الى ذمت غیرہ، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص سے جب دین کا مطالبہ ہونے لگا تو وہ کہتا ہے کہ دین تو میں نے فلاں کے ذمہ حوالہ کیا ہے لہٰذا مطالبہ اس سے کیا جائے. تو وہ اپنے ذمہ سے دین دوسرے کے ذمہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا یہ قول بلا حجہ بلا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو جیسے یہاں پر اس شخص کا قول بلا بینہ اور بلا حجہ قبول نہیں ہے، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی بغیر بینہ کے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا. آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف. فقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی آخرا ان کان الرجل صالحا فالجواب کما قلناه، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اخیر میں فرمایا کہ اگر آدمی نیک ہو تو جواب وہی ہے کہ جو ہم نے بیان کیا. وَإِن كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ، اور اگر حیلہ کرنے میں وہ مشہور ہو، لا تندفع عنہ الخصومت، تو اس سے خصومت ختم نہیں ہوگی. لأن المحتال من الناس قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه، اس لیے کہ لوگوں میں سے حیلہ باز شخص کسی مسافر کو اپنا مال دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پاس بطور امانت رکھوائیں. وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ شُهُودًا، اور اس پر وہ گواہ بناتا ہے. فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ، تو غیر کے حق کو باطل کرنے کے لیے وہ حیلہ کرتا ہے. فَإِذَا اتَّهَمُ الْقَاضِي بِهِ لَا يَقْبَلُهُ، لہذا قاضی جب اس کو اس سے متہم سمجھے گا تو اسے قبول نہیں کرے گا. وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ، اور اگر گواہوں نے کہا کہ ایسے آدمی نے اس کے پاس بطور امانت رکھوایا کہ جسے ہم نہیں جانتے، لا تندفع عنہ الخصومہ، تو اس سے خصومت مندفع نہیں ہوگی. لاحتمال ان یکون المودع هو هذا المدعی، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ امانت رکھوانے والا شخص یہی مدعی ہو. وَلِأَنَّهُ مَا أَحَالَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ يُمْكِنُ لِلْمُدَّعِ اتِّبَاعُهُ، اور اس لیے کہ قابض نے مدعی کو ایسے معین شخص کی طرف حوالہ نہیں کیا ہے کہ جس کا مدعی کے لیے پیچھا کرنا ممکن ہو. فَلَوْ اندفعت لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِي، لہذا اگر خصومت مندفع ہو گئی تو مدعی کو اس سے ضرر پہنچے گا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی آخرا، یہ چوتھا قول ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا آخری قول یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ نیک شخص ہے تب تو وہی حکم ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ بینہ پیش کریں، بس خصومت اس سے دفع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ حیلہ باز شخص ہے اور لوگوں کے مابین اسی سے معروف اور مشہور ہے تو بینہ پیش کرنے کے باوجود بھی اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ، قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص چول قسم کا فراڈی اور حیلہ باز شخص ہے
تو اگرچہ وہ اس بات پر بینہ پیش کرے کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ میرے پاس بطور رہن یا بطور امانت رکھوایا گیا ہے یا غصب کا مال ہے یا اجارہ کے طور پر لیا ہے، تو بھی اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ حیلہ باز شخص کسی مسافر کو اپنا مال دے دیتا ہے کہ یہ مال آپ مجھے بطور امانت واپس کریں گے، اور اس پر وہ دو لوگوں کو گواہی کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ اس شخص نے یہ مال مجھے بطور امانت کی دیا ہے یا اجارے کے طور پر دیا ہے یا رہن کے طور پر دیا ہے، تو اس پر وہ گواہی قائم کر لیتا ہے۔ تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل اگر اس کے ذمے کسی کا حق ثابت ہوتا ہے، مدعی آتا ہے اس کے مال میں دعویٰ کرتا ہے، تو وہ بینہ پیش کر دیتا ہے، گواہوں کو پیش کر دیتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھا ہے، اس پر یہ دو گواہ ہے۔ تو اس سے مدعی کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کی خصومت ختم ہو جائے گی۔ اس میں چونکہ مدعی کا ضرر ہے، مدعی کے حق کو دفع کرنے کے لیے، اس کے خصومت کے راستے کو بند کرنے کے لیے اس نے حیلہ کیا ہے، اس وجہ سے اگرچہ وہ بینہ پیش کرے تب بھی اس کے ساتھ خصومت نہیں ہوگی، بلکہ ان دونوں کو مقدمہ کے سارے مراحل سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد ضابطے کے مطابق قاضی صاحب دونوں کے مابین فیصلہ کریں گے۔ وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ، اور اگر مدعا علیہ نے اپنے مدعا پر بینہ پیش کیا کہ یہ میرے پاس جو مال ہے یہ بطور امانت رکھوایا گیا ہے، اور گواہوں نے ان الفاظ میں گواہی دی کہ ہاں اس کے پاس یہ مال بطور امانت رکھوایا گیا ہے لیکن جس شخص نے رکھوایا اس کو ہم جانتے نہیں ہے، تو اس گواہی سے اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ امانت رکھوانے والا شخص یہی مدعی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدعا علیہ اس مدعی کو ایک ایسے شخص کی طرف حوالہ کرتا ہے کہ وہ غیر معروف غیر معلوم ہے، تو مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اس گواہی کی وجہ سے، اس بینہ کی وجہ سے مدعی اور مدعا علیہ کے مابین خصومت ختم ہو گئی تو اس سے مدعی کو ضرر ہوگا، لہٰذا ایسی گواہی سے مدعی کی جو خصومت ہے مدعا علیہ کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے متعلقہ جو باقی ماندہ عبارت اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔